شام دریچوں سے ابھی دھوپ اتری نہیں تھی، اس وقت بھی گرمی تھی، لیکن اس کی شدت مفقود ہو چکی تھی۔ اسی وقت پھلگام کے لاری اڈے پر شہر سے ایک بس آ کے رکی اور مسافر اترنے لگے۔ سب ہی تقریباً مقامی تھے، صرف ایک مسافر لباس اور حلیے سے شہر کا لگتا تھا۔ وہ بجھے بجھے چہرے کے ساتھ بس سے اترا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور اداسی تھی۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں بیگ تھامے وہ متجسس نظروں سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جلد ہی اس کی نظریں سڑک کنارے کھڑی وین پر جم گئیں جس کی باڈی پر ہاسپٹل کا نام لکھا تھا۔ وہ وین کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ ایک اول جلول اور موٹا سا نوجوان یکدم اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اجنبیت کے باوجود اپنائیت کی چمک تھی۔ سر، آپ ڈاکٹر تیمور ہیں نا؟ اس کی آواز اپنے جسم کی مانند بھاری تھی۔ جی، میں ہی ڈاکٹر تیمور ہوں، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کلگام میں خوش آمدید سر، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے خوش آمدید کہنے سے کیا میں خوش ہو جاؤں گا؟ اس نے خشک لہجے میں کہا۔ نوجوان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کسیانی سی آواز میں کہا، شہر سے اتنی دور ڈیوٹی کے لیے آنے والے خوش تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرا فرض یہی ہے سر۔ یہ کہہ کر اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے بیگ لیا اور وین کے پاس پہنچ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈاکٹر تیمور اس کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی دفعہ پھلگام آیا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ شہر کے بڑے اسپتال میں ملازم تھا۔ دن بڑے سکون سے گزر رہے تھے کہ ایک دن سیکرٹری صحت دورے پر اسپتال آیا۔ کسی ایشو پر سیکرٹری صحت سے اس کی تکرار ہو گئی۔ ایم ایس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے، مگر جوان خون تھا۔ اس نے ایم ایس کو نظر انداز کیا اور سیکرٹری ہیلتھ سے 2 ٹوک بحث شروع کر دی، جو خرانٹ قسم کا سینئر بیوروکریٹ تھا۔ چشمے کے پیچھے سے نوجوان ڈاکٹر کو گھورتا رہا اور واپس جاتے ہی اس کا ٹرانسفر دور افتاد قصبے پھلگام میں کر دیا۔ اس نے بہت احتجاج کیا، یہاں وہاں سے فون کھڑکوائے، مگر سیکرٹری ہیلتھ نے بڑا پکا کام کیا تھا۔ وہ اپنی پوسٹنگ رکوانے میں ناکام ہو گیا اور شدید بے دلی و مجبوری میں پھلگام چلا آیا۔ سر، آپ کا سفر اچھا رہا نا؟ آپ کچھ بجھے بجھے سے لگتے ہیں۔ راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ نوجوان کی آواز پر وہ چونک اٹھا اور اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ شہر کی رونقوں اور سہولتوں کو چھوڑ کے اس ویران سے علاقے میں کیا ناچتے اور ڈھول بجاتی ہوئی آؤں گا؟ وہ گہری سانس لے کر کٹیلے لہجے میں بولا۔ نوجوان بے ساختہ ہنسنے لگا، پھر عقب نما آئینے میں ڈاکٹر تیمور کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ایک دم اس کی ہنسی رک گئی اور وہ خوشیانہ سا ہو کر بولا، آپ درست کہتے ہیں سر۔ پہلے والے ڈاکٹر صاحب بھی اکثر شہر اور اپنے گھر کو یاد کر کے اداس رہتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ وہ یہاں نہیں رک سکے تھے۔ 3 دن پہلے ان کی پوسٹنگ کے آرڈر آئے تو اتنے خوش ہوئے کہ اپنا سامان بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ باتونی لگتا تھا، ڈاکٹر تیمور کی بے دلی کے باوجود بے لگام بول رہا تھا۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، نام کیا ہے اور اسپتال میں تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ ڈاکٹر تیمور نے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اف سر، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ سب سے پہلے مجھے اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا۔ میں آپ کا خادم گلباز، اسپتال کے سارے ہی کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نہ ہوں تو کمپاؤنڈر بن کے مریض دیکھ لیتا ہوں، ایکس رے مشین بھی آپریٹ کرتا ہوں، ڈرائیور نہ ہو تو ایمبولینس بھی چلاتا ہوں، وین بھی اکثر میرے ذمہ ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہاسٹل میں بھی خدمت کرتا ہوں۔ ان سب کاموں کے لیے کیا دوسرے ملازم نہیں ہیں؟ ہیں سر، کیوں نہیں؟ بس کام چور ہیں۔ خود ڈاکٹرز ڈیوٹی سے بھاگتے ہیں تو چھوٹے سٹاف کو کون پوچھے گا؟ اچھا، تو تم بڑے فض شناس ہو؟ ڈاکٹر تیمور ہلکی سے طنز سے بولا۔ کیا تمہیں دوسروں کی ڈیوٹی کرتے ہوئے برا نہیں لگتا؟ ارے نہیں سر، مجھے تو مزہ آتا ہے، وہ منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ اسپتال میں ورکر کتنے ہیں اور ڈاکٹر کتنے ہیں؟ کیا مریضوں کی ضرورت کے مطابق کافی ہیں؟ ارے سر، کیا خاک کافی ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا۔
کاغذوں میں تو 4 ڈاکٹر موجود ہیں لیکن ڈیوٹی کے لیے 1-2 ہی آتے ہیں۔ خود ایم ایس صاحب اکثر غائب رہتے ہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ادھر سے تنخواہ لیتی ہیں لیکن 2 سال سے یہاں نہیں آئیں۔ سنا ہے شہر کے کسی پرائیویٹ اسپتال میں ڈیوٹی کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹرز اسپتال کیوں نہیں آتے؟ کیا پہلگام کے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ یہی تو مسئلہ ہے سر۔ اسپتال میں مریضوں کا ہجوم رہتا ہے لیکن ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے۔ مریض ذلیل و خوار ہو کر گالیاں اور بددعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کیا وہ بھی مریضوں کو چیک نہیں کرتے؟ بس اپنی مرضی کرتے ہیں، تھوڑے بہت مریضوں کو دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر آپ کی طرح دور دراز شہروں سے آئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی تو یہاں ہے مگر دل نہیں، بے دلی سے کچھ دیر رکتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا کریں گے سر؟ اس نے اچانک ہی سوال داغا تھا۔ ڈاکٹر تیمور ایک لمحے کو گڑبڑا گیا تھا۔ اس کو جھٹکا لگا تھا۔ اس سادہ دل باتونی نوجوان کی باتوں میں تلخ سچائیاں تھیں۔ صحت کے شعبے کی بد انتظامی اور بددیانتی کے افسوسناک حقائق تھے۔ کیا میں بھی باقی ڈاکٹروں کی طرح کام چوری اور بے ایمانی کروں گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ مجھے ایک ناکردہ جرم کی سزا میں اس دور دراز علاقے میں بھیجا گیا ہے۔ کیا میں خوشی سے ڈیوٹی کروں گا یا اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے رد عمل میں دکھاوے کی ڈیوٹی کرنی ہوگی؟ اس نے جز بز ہو کر کہا، گلباز تم بہت بولتے ہو اور تلخ باتیں بھی کہہ جاتے ہو۔ کیا پڑھے لکھے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سر، سب کہتے ہیں کہ میں بہت بولتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ میری کمزوری ہے یا مجبوری، لیکن میں دل کی بات زبان پر لاتا ہوں۔ اس پر ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہے۔ بڑے افسر ناراض بھی بہت ہوتے ہیں۔ میں نے BA تک پڑھا ہے۔ سچ بات کہنا دل گردے کا کام ہوتا ہے گلباز۔ موقع محل کے مطابق سچ کہو گے تو کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ خیر، تم نے باتوں باتوں میں پہلگام اسپتال کا سارا نقشہ اور ڈاکٹروں کا رویہ بیان کر دیا ہے۔ اب میں باقی ڈاکٹروں جیسا رویہ اختیار کروں گا یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تم خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہو۔ میں ذرا شیشوں سے باہر قصبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید ڈاکٹر تیمور کے پاس حوصلہ نہیں تھا کہ اس سادہ دل نوجوان کی بے ساختہ باتوں کی کاٹ سہ سکے۔ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا تھا اس کا سسٹم اتنا بوسیدہ تھا کہ کہیں سے بھی اچھائی کا پہلو نہیں نکلتا تھا۔ اس کے باوجود کوئی سسٹم کی بوسیدگی اور بیہودگی پر نکتہ چینی کرے تو برا لگتا تھا کیونکہ وہ خود اس سسٹم کا حصہ تھا۔ پہلگام کا اسپتال 50 بستروں پر مشتمل تھا، جس میں کاغذات کی حد تک ایک لیڈی ڈاکٹر سمیت 4 ڈاکٹر تعینات تھے، مگر 1 یا 2 سے زیادہ ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی باریاں بنا رکھی تھیں، لیکن جو موجود ہوتے وہ بھی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر OPD میں بیٹھتے، پھر مریضوں کو کمپاؤنڈر کے حوالے کر کے غائب ہو جاتے۔ پہلگام کے لوگ بھی ایسے شریف، بے حس اور بے آواز تھے کہ علاج کے نام پر اس اندھیر نگری چوپڑ راج کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر تیمور 2-3 دن میں ہی اسپتال کے نظام کی خرابیاں سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی عدم دلچسپی، چھوٹے سٹاف کی کام چوری، سب سے بڑھ کر اسپتال آنے والے مریضوں کی بے چارگی۔ پہلگام آنے سے پہلے اس کے دل میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف شدید رد عمل تھا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ زیادہ فرض شناسی نہیں دکھائے گا، چند دن ڈیوٹی کرے گا اور زیادہ دن غائب رہے گا، لیکن اسپتال کی ناگفتہ بدصورت حال دیکھ کر اس کے اندر کی احتجاجی سوچ نے سر جھکا لیا اور انسانی ہمدردی و فرض شناسی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، وہ پہلگام میں ہی رہا۔ اس دوران اسپتال میں متعین ڈاکٹروں میں سے آدھے غائب تھے۔ وہ اکیلا سپہر 3 بجے تک مریضوں کو دیکھتا، OPD سے لے کر ایمرجنسی تک اکیلا ہی نرسنگ اسٹاف کے ساتھ بھاگتا پھرتا۔ گلباز جس قدر باتونی اور ہونک سا نظر آتا تھا، ڈیوٹی کے حوالے سے اتنا ہی چاق و چوبند اور مخلص تھا۔ ڈاکٹر تیمور کے ساتھ اس کی گاڑی چلنے لگی تھی۔ اسپتال کے علاوہ ڈاکٹرز ہاسٹل میں بھی وہ اس کی خدمت بجا لانے میں پیش رہتا تھا۔
ابتدائی 2-3 دن تو بہت کم مریض اسپتال آئے، لیکن چوتھے دن تو تانتا بن گیا کہ ڈاکٹر تیمور کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے ڈیوٹی پر برائے نام حاضر ڈاکٹر سے دیر تک رک کر مریضوں کو چیک کرنے کا کہا تو وہ جیسے کڑوے بادام چباتے ہوئے بولا، آپ نے خود یہ مصیبت مول لی ہے، خود ہی بھگتیں۔ یہ کہہ کر وہ کار کی چابی اچھالتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکٹر تیمور اس کے جملے کی معنویت کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب سمجھ نہیں آیا تو گلباز سے پوچھا تو اس کے بھرے بھرے چہرے پر سادگی اور بھول پن کے ساتھ ساتھ ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی بات درست ہے، آپ نے خود ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب سامنا بھی خود ہی کر لیں۔ تم بھی ان کی بات دہرا رہے ہو، کھل کر بتاؤ میں نے کون سی مصیبت مول لی ہے؟ آپ کی مصیبت آپ کی فرض شناسی ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے پہلے کوئی بھی ڈاکٹر ہمدردی سے اور باقاعدگی سے مریضوں کو چیک نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے پھلگام کے لوگ یہاں آنے کی بجائے علاج کی خاطر قریبی شہر چلے جاتے تھے، جو یہاں سے 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے جب باقاعدگی سے مریضوں کو دیکھنا شروع کیا اور اسپتال سے غائب بھی نہ رہے، تب آپ کی فرض شناسی اور ہمدردانہ رویے کا چرچا ہو گیا۔ اب جو اتنی بڑی تعداد میں مریض آنے لگے تو دوسرے ڈاکٹروں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ مریضوں کا رش بڑھ گیا تو ان پر ڈیوٹی کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ اسپتال کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی ویسے ہی مزاج کا تھا۔ بڑے شہر میں اس کا کلینک خوب زوروں پر چل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہفتے کے 2-3 دن ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا، بقیہ 4-5 دن بھاگ کر سیدھے اپنی کلینک پر پہنچ جاتا تھا۔ ایم ایس ویسے تو دوسروں کے اعتبار سے سب سے سینئر تھا، لیکن عمر میں ایک اور ڈاکٹر اس سے بڑا تھا۔ ان دونوں میں ہر وقت چپکلش رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے در پہ رہتے تھے۔ ایسے بگڑے ماحول میں ڈاکٹر تیمور نے بڑی خاموشی سے ایک مخلص مسیحا کی صورت اپنی پہچان بنائی۔ اس ماحول سے وہ بد دل بھی ہو جاتا تھا، ڈاکٹروں کے لاپرواہ رویے پر مایوس بھی ہوتا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس بگاڑ کے باوجود اس کے اندر کا ہمدرد انسان جاگ اٹھا تھا۔